أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 268. التاکید الثانی. دوسری تاکید ہے ان آخری 4 تاکیدات میں سے جو کہ احکام تدبیریہ کی تاکیدات چل رہی ہیں. لیکن احکام تدبیریہ کی تاکیدات کا جو منظر ہے وہ تاکیدات مالیہ کی صورت میں ہے. انفاق کی باتوں سے ہی زیادہ، اگرچہ یؤتی الحکمۃ من یشاء کا لفظ بھی آگے آئے گا، اور لیکن زیادہ تر اموال کا ذکر ہے. اس کی وجہ بھی شاید پچھلے اسباق میں بھی بتا دی تھی اور اب بھی، کہ جو اموال ہیں ان کا تعلق معاشرت سے ہے. چونکہ احکام شرافت آخر میں تھے نا، احکام جدلیہ، اور وہیں سے احکام تدبیریہ شروع ہوئے تھے، تو شرافت کا تعلق جس طرح ذات سے ہے اسی طرح معاشرت سے بھی ہے. ذاتی شرافت حاصل ہونے کے بعد معاشرتی شرافت، اور معاشرتی شرافت زیادہ تر اس کا تعلق اموال سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر اموال کے حساب سے معاشرے میں امن اور سکون ہو تو حسن معاشرت میں کوئی خاص کمی نہیں رہ جاتی. تو اس لیے اللہ کریم کی یہ خوبصورت انداز خطاب اور انداز تاکیدات انتہائی عجیب اور دقیق قسم کے معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے کہ دیکھیں معاشرت میں کس عمدگی کے ساتھ تم نے رہنا ہے. اور اس لیے یہ تاکیدات احکام تدبیریہ 4 قسم کے تھے، تو ان کی جو تاکیدات ہیں وہ بھی 4 قسم کی ہیں. اور یہ بھی ایک نقطہ مزید یاد رکھ لیں کہ احکام تدبیریہ میں 4 قسم کی ایذاؤں سے منع کیا گیا تھا. ایذاء مطلق، اور دوسرا ایذاء فعلی، اور تیسرا ایذاء قولی، اور چوتھا ایذاء مالی. تو اسی طرح احکام تدبیریہ کے چاروں قسم کی ایذاؤں سے منع کرنے کے لیے جو تاکیدات آئیں گی ان کا بھی خلاصہ اسی طرح ہوگا. جس طرح کہ پہلی تاکید آپ نے پڑھی تھی، جس کو ہم تاکید نمبر 11 ٹوٹل کے حساب سے کہہ رہے تھے، وہ تھی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. تو یہ مطلق ایذاء سے منع تھا، فیہ منع الایذاء المطلق. اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات سے شروع ہوتی ہے، یا الشیطان یعدکم الفقر سے شروع ہوتی ہے. اس کا نقطہ عرض کرتا ہوں کہ دونوں حساب درست ہیں، کیونکہ اللہ کریم اسی طرح مربوط کلام کو ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہاں سے ایذاء فعلی سے اب منع شروع ہو رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر سے ابھی ہم نے آیت پڑھی نا، تو بظاہر تاکید یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں. تو یہ ایذاء فعلی سے منع آ رہا ہے. تو 4 قسم کی ایذاء احکام تدبیریہ میں تھیں، تو 4 قسم کی ایذاء جو ہے ان کی تاکیدات کے اندر ہوں گی. یہ 2 چیزیں نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد اب سبق کی طرف دیکھنا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، یہاں سے ہم لکھوا رہے ہیں 12ویں تاکید، اور آخری تاکیدات کے لحاظ سے تاکید ثانی ہے. اور اس تاکید کا خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح ہر تاکید کا خلاصہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہے الکسب الطیب. الکسب الطیب اس کا خلاصہ ہے کہ شیطان تو خباثت کا حکم کرتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے طیبات کا حکم ہوتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اس کے لیے یہ اگلی تاکید جو ہے یعنی الشیطان، یہ تنبیہ بنتی ہے پچھلے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کیا اے ایمان والو، اے اہل فضل لوگ، تم نے
اس اپنی تنبیہ کو برقرار سن لو، اپنی تنبیہ کو سن لو کہ اپنی فضیلت کو برقرار رکھنا ہے، حفاظت الفضیلہ کرنی ہے، تو تم نے طیبات کو ہی خرچ کرنا ہے۔ اور دھیان کرنا، شیطان جو ہے تمہارے لیے فقر تمہیں یاد دلائے گا، اور فقر کے ڈر سے اگر تم نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا تو اس کے سے پہلا کام شیطان تم سے بے حیائی کا اور خلاف شرع امور کا کروائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جبکہ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مِّنْهُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تو تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا، اور اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھا، تمہیں اللہ نے اصحاب الفضیلہ بنایا ہے، اصحاب الفضل بنایا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جو ہے اہل فضل ہونا برقرار رکھا جائے گا۔ تو یہ پچھلی کے لیے مزید تنبیہ بن گئی ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں تنبیہ ہے کہ لفظ فضل یہاں موجود ہے، کیونکہ اصحاب الفضل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور اب یہ تو ہو گیا اس کا مقام کا ربط۔ مقام کے ربط کے ساتھ مضمون کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، یہاں سے تاکید ثانی شروع ہوتی ہے، وہاں احکام تدبیریہ کے ثانی حکم سے۔ وہاں احکام تدبیریہ کا دوسرا حکم کون سا تھا جی؟ للذین یؤلون من نسائہم۔ اب اس میں دیکھیں وہاں دو آیات ہیں، للذین یؤلون من نسائہم اور والمطلقات، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا اپنے سبق کے اندر کہ یہ احکام کا جوڑا جوڑا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ احکام تدبیریہ 4 جوڑے پیش کیے جائیں گے، یوں ٹوٹل 8 احکام ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے۔ پہلا تھا اذا اور ایذا سے بچو، اور یہاں ہے متربصات کے لیے حکم، متربصات کے لیے حکم، یعنی جو انتظار کرتے ہیں۔ تو انتظار کا کیا مطلب ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق ایذاء فعلی سے ہے، اور وہ زیادہ تر اس میں مشترکہ پہلو تربص کا ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں لفظ تربص موجود تھا۔ اور اب ان 2 آیتوں کے لیے یہ ایک تاکید، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ 2 آیتوں کے لیے ایک تاکید ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا پچھلی آیت پچھلی تاکید کے لیے آخری آیت تھی، تو اسی طرح اگلی تاکید کے لیے پہلی آیت ہے۔ تو الشیطان یعدکم الفقر یہ خاص آیت ہے تاکید ثانی کے لیے، اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا یہ تاکید ثانی کے لیے مشترکہ آیت ہے، یعنی پچھلی تاکید کا آخری اور اگلی تاکید کا ابتدائی حصہ بنے گا۔ تو اب یہ بھی 2 آیتیں بن گئی، یا ایھا الذین آمنوا اور الشیطان یعدکم الفقر۔ اور اسی طرح حکم دوم احکام تدبیریہ کے اندر بھی 2 آیتیں تھیں، تو اب ان 2 آیتوں پر تاکید کو مرتب کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ سن لیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ قانون سن لو فطرت کا، کہ شیطانی فطرت بھی دیکھ لو اور رحمان کی پیدا کردہ فطرت بھی دیکھ لو۔ شیطانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ دین کے امور میں، اللہ کے احکام میں وہ تمہیں ہمیشہ تنگ دستی یاد دلائے گا۔ یعدکم وہ تمہیں وعدے دلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، یاد دلائے گا وہ فقر تنگ دستی کے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن اگر خلاف شرع امور میں آ جاؤ تو پھر بڑی فراخی سے گناہ کرواتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور گناہوں میں زیادہ خطرناک جو پہلو ہوتا ہے وہ فحش امور کا ہوتا ہے، یعنی شیطان نے ہر منکر کام کروانا ہے نا، لیکن منکرات کی جگہ یہاں فحشاء کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منکرات تو کرائے گا ہی کرائے گا اموال کے ذریعے، لیکن اس میں جو غالب پہلو ہوگا وہ یہی فحش امور کا ہوگا۔ آپ بے شک دیکھ لیں، یہ شیطانی فطرت لوگوں میں جب وہ بکھیرتا ہے، پہلے لوگ غریب ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے کام نہیں کرتے جن کے اندر فحش نظر آئے، اور جب کہ ان کے اندر پیسہ آ جائے اچانک سے تو پھر وہ امور شروع کر دیتے ہیں جن کے اندر فحشاء غالب ہوتی ہے۔ اور یہ شیطانی فطرت ہے کہ اس نے جتنے بھی گناہ کروانے ہیں اس کے اندر فحش امور غالب ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے جنتیوں کی جہاں تعریف بیان کی ہے، وہاں اللہ نے سارے گناہوں سے بچنے کا الگ حکم فرمایا ہے، ان کے الگ وصف اور توصیف اور تعریف فرمائی ہے، اور فحش والے امور سے بچنے کی الگ تعریف فرمائی ہے۔
مثلا فرمائے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ سورہ النجم میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنتی کہ جنہوں نے گناہوں سے بچے تھے، بس یہ کافی تھا، لیکن اسپیشل آگے فرمائے والفحشاء، اور فحش امور سے بچے تھے۔ کیوں جی؟ کہ جتنا زور شیطان لگاتا ہے سارے گناہوں پر، اس سے اسی جتنا زور اس کا لگتا ہے اکیلے فحش والے امور پر۔ تو اسی طرح جنتیوں کا پورا زور جتنا لگتا تھا گناہوں سے بچنے پر، اسی جتنا زور الگ اس فحش والے گناہ سے بچنے پر لگتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب یہ شیطانی فطرت بھی دیکھ لی آپ نے، اور جنتیوں کا بچاؤ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ اور مزید ایک نکتہ کہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور نماز ہم نے تمہاری ایسی یومیہ خوراک بنائی ہے کہ یہ تمہیں ہر خلاف شرع امور سے روکے گی، یہ اللہ کریم کی حسن ترتیب ہے، حسن نظام ہے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ جس کی نماز ٹھیک ہونا اس کے ہر معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز ہر خلاف شرع سے تو روکے گی، لیکن اسپیشل جو فحش والے امور ہیں ان سے تمہیں نماز روکے گی۔ اس کا مطلب ہے شیطانی فطرت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی چیز اللہ نے یوم یا 5 ٹائم ہتھیار مومنوں کو دے رکھا ہے۔ تو جو جس قدر نماز میں طاقتور ہوگا اسی قدر ہر گناہ سے اور خصوصاً فحش والے امور سے بچنے کا طاقت اس کے اندر آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نماز میں سستی کر کے تو دیکھیں اللہ یعذ باللہ جتنے گناہ اس پر غالب آئیں گے اسی جتنے فحش والے امور اس پر غالب آئیں گے، اور جان نہیں چھڑا سکے گا اللہ یعذ باللہ، کیونکہ یہ شیطانی فطرت ہے۔ تو اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ شیطان خصوصاً حسن معاشرت جو انفاق فی سبیل اللہ جس کا اہم پہلو ہے، اس کے اندر تمہیں آ کر بھوک اور تنگ دستی یاد دلائے گا کہ چھوڑو کیا کرتے ہو مال کو۔ یعنی حسن معاشرت کا خوبصورت پہلو تھا اور سب سے اہم پہلو تھا، لیکن یہاں پر شیطان تمہیں تنگ دستی یاد دلائے گا اور مشورے دے گا تم کو فحش امور کے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں مال جو تم سے بچوا لیا نا اس نے نعوذ باللہ، اللہ کے راستے میں نہیں لگنے دیا، اب جب خرچ کروانے کا موقع آئے گا نا تو اس نے اچھی جگہوں پر خود بخود خرچ ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا آٹو سسٹم لگ جاتا ہے کہ دین سے بچے بندہ، دین سے رکے بندہ اللہ یعذ باللہ، تو فوراً گناہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایسے امور میں خرچ کرنے لگ جائے گا جو امر خلاف شرط ہوں گے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور مشورے دے گا تمہیں بے حیائی کے، کیونکہ شیطان کے مشورے اور اس کے وسوسے کو امر سے تعبیر کیا، اس کی وجہ کہ یأمرکم، اس کے مشورے اور اس کے وسوسوں میں زور اتنا ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی امر میں زور چلتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تو تمہارے ساتھ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا، یعنی میرے کسی بھی حکم کو تم مانتے ہو نا، یہ کمال اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ اللہ تمہارے کوئی اس کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تمہیں معاف کرتا رہے گا، خصوصاً اموال کے ذریعے جب تم اللہ کو راضی کرتے ہو تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کو صدقہ ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور آگے فرمائے وفضلا، صرف اتنا نہیں کہ میں معاف کر دوں گا، بدلہ بھی دوں گا، اور فضل کا نمبر آتا ہے بدلہ دینے کے بعد، یعنی بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا لیکن میں زیادہ بھی دوں گا فضلا۔ دیکھا جی بدلہ کس طرح ملے گا، پچھلی تاکید میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ہو کمثل حبۃ جس کی مثال، تو اس کے لیے تو 1 کے بدلے 700 تو عمومی ہے نا، خصوصی تو واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جو لوگ ایسے ہوں کہ مثل حبہ نہ ہو بلکہ مثل جنہ ہو، جس طرح کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو پھر ان کے لیے تو کوئی ایک چیز نہیں ہے، ان کے لیے ہر وقت ڈبل سے کئی گنا چلتا ہی رہتا ہے اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، وہاں پر اشارات موجود ہیں۔ تو فرمائے یہ فضل دوں گا، یعنی زیادتی دوں گا، بہت زیادہ۔ اور قرآن میں یہ بھی آیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، مانگو۔ تو اس لیے دعا کیا کرو اللہم انا نسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم،
اور اللہ بہت فراخ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تمہیں دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ بدلے سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ فراخ ہے ہر اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، قدرت کے لحاظ سے، اللہ کے پاس کمال کے حساب سے، ہر طرح سے اللہ کی ذات واسع ہے۔ تو لہذا جب اللہ مغفرت کرنے پر بھی آئے تو واسع وسیع مغفرت کرتا ہے، فضل دینے پر آئے تو وسیع فضل کرتا ہے، یعنی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو پھر اس اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہو اور شیطان کے سبز باغ دکھانے پر جا رہے ہو، تو یاد رکھ لو واللہ واسع علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے شیطان نے تمہیں کہاں کہاں سے دھوکہ دینے تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں ان جگہوں سے بچا لیا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہاں سے انسان کو ترقیاں اور بلندیاں انسانی فطرت کے اندر ہم نے رکھی ہیں۔ تو اللہ وہ چیزیں تمہیں سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اب اس کا مقام کا ربط بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پچھلی آیت کے لیے تنبیہ ہے، تنبیہ للسابق، کیونکہ اسی تنبیہ کا تسلسل جو چل رہا ہے، کیونکہ پچھلی آیت بھی تو تنبیہ تھی، تو اسی تنبیہ کا تسلسل چل رہا ہے۔ یہ ہو گیا مقام کا ربط، اور اب رہ گیا مضمون کا ربط۔ مضمون کا ربط کیا تھا جی؟ کہ یہ آیت للذین یعلون کے لیے بنتی ہے تاکید، اور تاکید یہ تاکید خاص ہے، اور پچھلی آیت تاکید مشترک کے طور پر ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہاں چونکہ دو آیتیں تھیں، وہ یہ تھی کہ طیبات کو لینا ہے اور خباثت سے بچنا ہے، اور طیبات وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی طیبات ہیں جو تمہارے اموال ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں ما کسبتم جو تم کماتے ہو۔ تو زبان سے کمانا، دل سے کمانا، دماغ سے کمانا، ہاتھوں سے کمانا، اموال، یہ طیبات ساروں کو گھیر رہا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسپیشل کر کے اس کا ذکر کیا کہ وہ بھی تو تمہاری کمائی ہے، لیکن دیا ہم نے ہے تمہیں زمین سے، تو اس کے اندر تم نے خباثت سے بچنا ہے۔ جو خباثت تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو اپنے ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے، اپنے افعال و کردار سے، اور وہ طیبات تم لینا خود بھی پسند کرتے ہو اور خباثت سے تم بچنا بھی پسند کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو اسی طرح للذین یعلون پر تنبیہ آئی کہ اپنی عورتوں سے علاج جو کرنے والے ہوئیں تو دھیان کریں، اس کے اندر خباثت سے بچنا مقصود ہو، اس کے اندر طیبات کو پھیلانا مقصود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم طیبات کو چھوڑ دو ایلا کے اندر، کیونکہ ایلا قسم کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نام کے ذریعے تو کسی کو تکلیف ویسے بھی نہیں دینی، تو اپنی عورتوں کو تو تکلیف دینا بنتا ہی نہیں۔ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ آیت لگ گئی طیبات کی اس ایلا والی آیت پر، اور آگے والمطلقات کا لفظ تھا، تو اس کے لیے آیت کیا جی؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ تاکید اس رنگ میں پیش فرمائی، انتہائی حیرت انگیز رنگ ہے۔ دیکھیں جی، یہاں مردوں کو بھی تنبیہ ہے جنہوں نے جو طلاق دینے والے ہیں، اور عورتوں کو بھی تنبیہ ہے جو طلاق لے کر عدت میں بیٹھنے والی ہیں، کہ دیکھیں شیطان جو ہے مرد کو طلاق دلواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، کبھی تو اس کو فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے، کہ تیرا اس کے ساتھ رہنا تیری تنگ دستی کا باعث ہے، زندگی تنگ دست ہو جائے گی، اور اسی طرح مال کے لحاظ سے بھی تو تنگ دست ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان ہے، اس کو الٹے الٹے خواب دکھا کر سارے کے ساری نفرت اپنی بیوی کے ساتھ ڈلوا دیتا ہے، اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اب دوسری طرف بھی تو برائیاں کروا رہا ہے، وہاں بھی تو حرام کاریاں کرواتا ہے، جبکہ یہ تو حلال کا رشتہ تھا، جبکہ حرام کے رشتوں میں اسے اور زیادہ تیز کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اگر کوئی برداشت کرے گھر کے امور کو اور معافی کرتا رہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تو اللہ بھی اس کو معاف کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ترقیاں دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی دوسرے کے لیے احسان کرو، جس طرح کہ تمہاری اپنی بیٹی ہو اور کسی اور کے گھر ہو، اور وہ تم اس کے احسان کے منتظر ہو، تو اسی طرح ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہیں معاف کرنا پڑے تو معاف کرتے رہنا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور یہ معافی کرنے والا بندہ اصحاب الفضل میں شمار ہو جائے گا۔ اور واقعی یہ ظاہری اور روحانی دونوں اعتبار سے جو معاف کرنے والی عادت ہے نا، اتنی عمدہ عادت ہے کہ بندے کو فضل و کمال تک پہنچا دیتی ہے۔
واللہ واسع علیم، اللہ تو فراخ علم والے ہیں نا، خود بھی فراخ ہیں، علم بھی فراخ ہے، اسی لیے اللہ کو تو انسانی فطرت کی ہر تہ اور ہر پرت معلوم ہے۔ تو اب دیکھیے جی، یہ تاکید بن گئی اس کی، والمطلقات، یہ تو ہو گئی مرد کے لیے۔ اب رہا عورت کے لیے، عورت کے لیے وہاں حکم کیا تھا کہ ولا یکتمن ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب عورت کی طرف شیطان آئے گا کہ دیکھا تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، اگر تیرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا ہے، طلاق دی ہے تجھے، اب تو اس کے پاس نہ جانا، اپنی جو ہے عدت کو چھپا کر رکھنا، اور اپنی عدت کے اندر وہ امور جو رجوع کا باعث بنتے ہیں وہ چھپا کر رکھنا، ورنہ تو اس کے پاس جائے گی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو تنگ دستیاں یاد دلائے گا۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جبکہ دوسری طرف اس کو خود فوش امور میں ایسا جھونکے گا کہ لوگوں کے لیے وہ خود ٹیشو بن جائے گی اور مال بن جائے گی، نعوذ باللہ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ایسی تدبیریں سکھائے گا کہ جو فوش امور میں جاتی ہیں، حلال کو وہ بھی چھوڑ رہی ہے اور فوش امور میں وہ بھی تیز ترار بن رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ جبکہ وہ دیکھے کہ میرے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو میں معاف کرتی ہوں، اور میں عدت میں بیٹھ کر اپنے وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر اصلاح کا پہلو غالب ہے تو اپنے شوہر ہی زیادہ لائق ہوتے ہیں کہ اسی کی طرف بندہ جائے۔ واللہ یعدکم مغفرتاً، تو پھر ایسی عورت کے لیے اللہ کے پاس وعدہ مغفرت موجود ہے، اور اس کو بھی اللہ صاحب فضل بنائیں گے، وہ فضلاً، اس کے اندر اس کے لیے بھی فضیلت موجود ہے۔ بھئی یہ کیسی فضیلت ہے کہ مجھے دوبارہ اس کے گھر میں رہنا پڑے گا؟ تو فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تو وسیع ذات ہے نا، تم نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا منتظر رہنا ہے، دیکھنا پھر ہوتا ہے کیا۔ تو یہ خوبصورت انداز میں تاکید بیٹھ گئی الشیطان یعدکم الفقر والی، اس حکم پر جو متربصات کا حکم تھا۔ تو متربصات کا حکم کیا تھا؟ الا والیوں کو، تربص انتظار کو کہتے ہیں نا، الا والیوں کو انتظار تھا 4 ماہ کا، اور مطلقات کو انتظار ہوتا ہے ثلاثۃ قروء کا، 3 ایام مخصوصہ کا۔ تو ثلاثۃ قروء اور 4 اشہر، اس کے اندر چونکہ تربص تھا یعنی انتظار تھا، تو اس لیے اب اس کی تاکید کا جو انداز اپنایا وہ بھی اسی انداز کو دیکھا کہ تمہیں شیطان کے امور بھی تمہارے سامنے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والی رحمتیں بھی، اس معاملے میں ایلا ہو یا طلاق یا عدت ہو، کوئی بھی، یہ بھی تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اب انتظار کرو، جس چیز کو بھی تم نے لیا ہے انتظار کرو، وہی چیز باہر نکلے گی۔ اگر تم نے شیطان کے وعدوں اور سبز باغوں کے پیچھے چلے ہو تو پھر انتظار کرنا، دیکھنا پھر ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ۔ اور اگر تم نے ان چیزوں کو بھلا کر ایک اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھا ایک اللہ کے لیے، تو پھر دیکھنا اللہ اپنے فضل و احسان کو کیسے تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ لہذا یہ ایک آیت تو ہے، لیکن اس ایک آیت نے اپنے اندر بہت سارے پہلو اخلاق کے غالب دکھا دیے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے تاکید یہ 12ویں شروع ہو رہی تھی، اور آخری 4 تاکیدات میں سے یہ دوسری تاکید تھی، جس کا خلاصہ بتا دیا الکسب الطیب کے ساتھ، کہ قول و فعل کے اندر کسب الطیب ہو، خصوصاً اپنے فعل کے ساتھ ایذا دینا مقصود نہ ہو، جس طرح ایلا اور طلاق میں ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔